یہ کہ ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف، نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ برطانیہ میں مقیم کشمیری مسئلہ کشمیر کو جارحانہ انداز میں اٹھانے کے لیے متحد ہو کر متحرک ہو جائیں۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے برطانیہ کے شہر مانچسٹر کی لارڈ میئر یاسمین ڈار اور سٹوک آن ٹرینٹ کے لارڈ میئر ماجد خان اور دیگر سے ایوان صدر مظفر آباد میں تفصیلی ملاقات میں کہا کہ مسئلہ کشمیر اس وقت ایک اہم اور نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اوورسیز کشمیری بالخصوص برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کی یہ اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا کے ہر فورم پر مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کو بے نقاب کرنے اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ برطانیہ میں 15 لاکھ سے زیادہ کشمیری آباد ہیں اور وہ وہاں کی پارلیمنٹ، حکومت اور دیگر فورمز پر مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ اس موقع پر وزیر برائے فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ چودھری یاسر سلطان، صدارتی مشیر سردار امتیاز خان، محمد اعظم خان بھی موجود تھے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر ریاستی دہشت گردی شروع کر رکھی ہے اور اس طرح وہ مقبوضہ کشمیر میں تبدیلیاں کر کے مسئلہ کشمیر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ میں مقیم کشمیری متحد اور متحرک ہو کر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم بند کروانے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی بھرپور آواز بلند کریں۔ حکومت آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے مختلف پولیس اسٹیشنز کو نئی گاڑیاں فراہم کر دیں۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے پولیس اسٹیشنز کے لیے نئی گاڑیوں کی چابیاں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ریزرو ڈاکٹر لیاقت کے حوالے کی۔ انسپیکٹر جنرل پولیس نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس موقع پر گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ حکومت آزاد کشمیر نے مختلف پولیس اسٹیشنز کے لیے 19 نئی 4x4 سنگل کیبن گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ ہر ضلع میں 2 جبکہ ضلع حویلی کوہٹا کو 1 نئی گاڑی دی گئی ہے۔ نئی گاڑیوں کی فراہمی مختلف تھانہ جات میں ضرورت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ نئی گاڑیوں کی فراہمی سے پولیس کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے فراہم کردہ نئی گاڑیاں پولیس اسٹیشن کے علاوہ کسی اسکواڈ یا پروٹوکول میں استعمال نہیں ہوں گی۔ اس موقع پر موسٹ سینئر وزیر اور وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، ڈپٹی اسپیکر چودھری ریاض احمد، وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ، وزیر برائے ٹیوٹا سردار عامر الطاف، وزیر خوراک چودھری اکبر ابراہیم، وزیر جنگلات اکمل حسین سرگالہ اور انسپیکٹر جنرل پولیس رانا عبد الجبار سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اس خطے کی آزادی ہمارے اسلاف کی بیش بہا قربانیوں کا نتیجہ ہے، لیکن ہم اس وقت تک نامکمل ہیں جب تک ہندوستان کے غاصبانہ قبضے سے مقبوضہ جموں کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی یوم تاسیس کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اس خطے کی آزادی ہمارے اسلاف کی بیش بہا قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جموں کشمیر کے عوام ڈوگرا خاندان کے شخصی ظالمانہ راج، مسلمانوں کے خلاف مذہبی تعصب کی بنیاد پر امتیازی قوانین، ظالمانہ ٹیکسز اور مسلمانوں کی سماجی اور معاشرتی استحصال کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ 13 جولائی 1931 کو سینٹرل جیل سری نگر کے سامنے آذان کی تکمیل کے لیے 22 نوجوانوں نے سینے پر گولیاں کھا کر ڈوگرا کے اقتدار کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم برصغیر کے اعلان کے فوری بعد اس وقت کی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان منظور کر کے اپنے مستقبل کا تعین کر دیا تھا۔ ہمیں اپنے اسلاف پر فخر ہے جنہوں نے سیاسی اور عسکری محاذ پر قربانیاں دے کر یہ خطہ آزاد کروایا۔ کشمیری عوام 1947 سے 1949 کی جدوجہد آزادی میں افواج پاکستان اور قبائلی مجاہدین کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس خطے کی آزادی میں ان کا بڑا کردار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندوستان نے کھلی جیل اور ٹارچر سینٹر میں بدل دیا ہے۔ حالیہ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کے انتخابات میں کشمیریوں نے مودی کی تمام کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس خطے کو تحریک آزادی کا حقیقی بیس کیمپ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تفریق و تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے، ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندوستان کے قبضے سے آزاد کروا کر اپنے اسلاف کے خواب تکمیل پاکستان کی تعبیر کریں گے۔ وزیر اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ 24 اکتوبر 1947 صدیوں کی قربانیوں سے روشن ہونے والے سویرے کا نام ہے جسے لاکھوں کشمیریوں نے اپنے خون سے منور کیا ہے۔ وزیر اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے یوم تاسیس کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ آج بھی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ لاکھوں کشمیریوں نے اپنے لہو سے اس تحریک کو سیراب کیا ہے۔ ہندوستان نے ہر قسم کے مظالم ڈھائے لیکن وہ کبھی بھی کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کم نہیں کر سکا اور نہ ہی آئندہ کبھی کر سکے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے یوم تاسیس کے موقع پر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کبھی بھی کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو نہ تو دبا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی لا سکتا ہے۔ ہم بھارت سے ہر صورت میں آزادی حاصل کر کے رہیں گے اور الحاق پاکستان کی منزل حاصل کر کے اپنے شہداء کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوم تاسیس کے موقع پر ہم ان عظیم شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام نے کشمیریوں کے لیے جو سیاسی، اخلاقی اور صفاتی حمایت جاری رکھی ہوئی
ہے، اس سے تحریک آزادی کو تقویت ملی ہے۔ کشمیری عوام اپنی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے عوام ہندوستانی جبر و تسلط سے آزاد ہو کر الحاق پاکستان کی منزل حاصل کریں گے۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے 19 تھانہ جات کو نئی گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ آزاد خطے میں تعمیر و ترقی کا سفر احسن انداز میں جاری ہے۔ حکومت نے اپنے عرصہ اقتدار کے 18 ماہ میں کوئی بھی سرکاری گاڑی کسی وزیر مشیر یا بیوروکریسی کے لیے نہیں خریدی۔ وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا کہ یہ نئی گاڑیاں کسی بھی پروٹوکول یا اسکواڈ کے لیے نہیں بلکہ صرف تھانوں میں ہی استعمال ہوں گی۔ آزاد کشمیر کے عام شہری کی ترقی اور خوشحالی ہمارا مشن ہے، جبکہ تحریک آزادی کشمیر اولین ترجیح ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کفایتیاری پالیسی اپناتے ہوئے گزشتہ 18 ماہ کے دوران کوئی ایک بھی نئی گاڑی کسی کابینہ کے رکن یا بیوروکریسی کے لیے نہیں خریدی بلکہ صرف 19 نئی گاڑیاں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے آزاد کشمیر پولیس اسٹیشنز کو فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کے محدود وسائل میں سستی بجلی اور سستے آٹے کی فراہمی کے باوجود خطے میں ترقیاتی عمل بھرپور انداز میں جاری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایت پر قائم ایس ڈی ایم اے واٹر ریسکیو اسٹیشن دومیل نے انسانی جان کو بچا لیا۔ ایس ڈی ایم اے کے اس اقدام کو شہریوں کی جانب سے بھرپور انداز میں سراہا جا رہا ہے۔ وزیر برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چودھری عامر یاسین نے بھی ایس ڈی ایم اے کی واٹر ریسکیو اسٹیشن کی ٹیم کی جانب سے دومیل کے مقام پر دریائے جہلم پر کامیاب آپریشن سے خاتون کو بچانے کے اقدام پر اہلکاروں کی کارکردگی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ وزیر برائے ایس ڈی ایم اے نے کہا کہ محکمہ کے اہلکاروں نے اپنی جانوں پر کھیل کر خاتون کی جان بچائی۔ اہلکار داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت میں شہریوں کی فلاح، تحفظ اور معیار زندگی میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر برائے ایس ڈی ایم اے نے خاتون کو بچانے کے لیے آپریشن میں شرکت کرنے والی واٹر ریسکیو ٹیم 1122 اور آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ شہریوں کی جانب سے بھی ایس ڈی ایم اے کے اس اقدام کو بھرپور انداز میں سراہا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی مسعود رحمان نے ہمراہ ٹیم یو این انسراگ ایشیا پیسفک ارتھ کوئک رسپانس ایکسرسائز میں شرکت کی۔ سیمولیشن ایکسرسائز میں 23 ممالک کے 247 وفود اور 30 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز شریک ہوئیں۔ سیمولیشن ایکسرسائز کی افتتاحی تقریب میں یو این او پاکستان کے ہیڈ کارلس گیا، یو این انسراگ سیکریٹری ونسٹن چونگ، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر، فوکل پوائنٹ ایشیا پیسفک یونائیٹڈ نیشن انسراگ موجود تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ایس ڈی ایم اے آزاد کشمیر نے سیکریٹری جنرل یونائیٹڈ نیشن انسراگ سے ملاقات کی اور کہا کہ آزاد کشمیر کی ریسکیو ٹیم کو انسراگ کا حصہ بنایا جائے، جس پر اتفاق کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے سیمولیشن ایکسرسائز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2005 کے تباہ کن زلزلے میں جس طرح عالمی برادری اور انٹرنیشنل ریسکیو ایجنسی نے آزاد کشمیر کے عوام کی مدد کی، اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سیمولیشن ایکسرسائز میں آزاد کشمیر کی ٹیم میں ڈائریکٹر ریسکیو 1122 آزاد کشمیر، فائر اینڈ ریسکیو آفیسران ریسکیو 1122 آزاد کشمیر، اسسٹنٹ کمشنر مظفرآباد اور اسسٹنٹ ڈی ڈی ایم اے نیلم آزاد کشمیر شامل ہیں۔ فوڈ اتھارٹی سدنوتی کا پلندری کے مختلف بازاروں کا معائنہ، بیکرز پروڈکشن یونٹ اور حفظان صحت کے اصولوں کے بغیر اشیاء خوردونوش تیار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے غیر معیاری اشیاء خوردونوش کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سدنوتی سید عدنان علی نقوی کے ہمراہ ٹیم فوڈ اتھارٹی نے پلندری کے مختلف بازاروں کا معائنہ کیا۔ دوران معائنہ مختلف بیکرز اور پروڈکشن یونٹس کی پڑتال عمل میں لائی گئی۔ اس دوران برآمد ہونے والی غیر معیاری اشیاء خوردونوش کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ فوڈ بزنس آپریٹرز کی رجسٹریشن اور حکومتی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اس موقع پر فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا کہ شہریوں کو معیاری اشیاء خوردونوش کی فراہمی ممکن بنانے میں کسی بھی کارروائی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ کارروائی میں اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر فوزیہ اجمل نے بھی ہمراہ معاون سٹاف حصہ لیا۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔